جن خدشات کا عمران خان صاحب نے اظہار کیا، آپ ان کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کیا واقعتاً عمران ریاض پہ تشدد ہو رہا ہے؟ خان صاحب کی طرف سے جو ہے وہ جو خدشہ سامنے آیا ہے، اس میں کوئی صداقت بھی ہو سکتی ہے، اس کو قطعی طور پہ رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا۔ ان کے والد بھی جو ہے وہ اگلے دن عدالت میں رو پڑے تھے اور اس مشکل سے، اس کرب سے جو ہے وہ عدالت میں درخواست کر رہے تھے کہ میرا اللہ کے بعد جو ہے وہ یہ عدالت ہی سہارا ہے۔ کہتے ہیں کہ جیل اتھارٹیز کو دے دیا اور جیل اتھارٹیز کہتی ہے کہ ریلیز کر دیا۔ جس تھانے میں ان کو اریسٹ کیا گیا تھا اور ڈیٹین کر کے رکھا گیا تھا، اس کا بھی اوریجنل ریکارڈ along with رجسٹر جو ہے وہ منگوا لیا انہوں نے۔ عمران ریاض کا سیالکوٹ میں جانے کا صرف ایک واحد مقصد تھا، وہ وہاں سے ایئرپورٹ سے اپنی فلائٹ کیچ کر کے سیالکوٹ سے عمان جو ہے وہ جانا چاہتے تھے کہ ان کے خلاف یہ بھی جو ہے وہ ایک انتقامی کارروائی کا جو ہے وہ صرف ایک کاغذ سامنے آیا۔ عدالت کے حکم کے مطابق جو ہے عمران ریاض خان کو عدالت کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔ ناظرین، آپ سب جانتے ہیں کہ بہت سارے صحافیوں کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں اور جن میں سر فہرست اب عمران ریاض صاحب ہیں۔ ابھی عمران خان نے جب قوم سے خطاب کیا تو انہوں نے بھی عمران ریاض کا ذکر کیا اور بڑے اپنے خدشات کا انہوں نے اظہار کیا۔ کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ ارشد شریف کی طرح عمران ریاض کو بھی قتل کیا جا سکتا ہے اور ان پر تشدد بھی ہو رہا ہے۔ تو میرے ساتھ سینئر وکیل رانا معروف صاحب موجود ہیں، جنہوں نے ابھی ریسنٹلی آفتاب اقبال کا کیس دیکھا اور ابھی عمران ریاض صاحب کا کیس دیکھ رہے ہیں۔ تو ان سے بات کرتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ ٹائم دینے کا۔ بتائیے گا، اب تو جو خدشات ہیں وہ بڑے کھل کر سامنے آ رہے ہیں۔ پورا دن یہ ٹویٹر پر بحث چلتی رہی، لیکن خان صاحب نے تو بڑا واضح کر دیا ہے کہ تشدد ہو رہا ہے۔ آپ پہلے تو تھوڑا سا کیس کے حوالے سے بتائیں، پھر ان خدشات پہ بھی بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، کیس کی حد تک جو تفصیلات ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں، جیسا کہ ابھی سوشل میڈیا پہ بھی جو ہے وہ ان کی کیس کی تفصیلات آلریڈی چل چکی ہیں۔ عمران ریاض جو ہے وہ سیالکوٹ سے عمان کی طرف سفر کرنے کے لیے سیالکوٹ ایئرپورٹ پہ پہنچے۔ وہاں سے انہیں جو ہے وہ پولیس، پہلے ایف آئی آفیشلز نے روکا، پھر جو ہے وہ اس کے بعد پولیس کے حوالے کر دیا۔ پھر ان پولیس کا موقف سامنے آیا کہ انہوں نے جیل اتھارٹیز کے حوالے کر دیا۔ ایک سیکشن 3 کا ایم پی او جو ہے وہ آرڈر پاس ہوا تھا ڈپٹی کمشنر صاحب کی طرف سے، اس کے گاب میں کہتے ہیں کہ جیل اتھارٹیز کو دے دیا اور جیل اتھارٹیز کہتی ہے کہ ریلیز کر دیا۔ اب ان حالات میں عدالت کے سامنے غیر یقینی جو ہے وہ آنے کے بعد عدالت نے اس کے اوپر اپنے تحفظات کے بعد جو ہے وہ ایک آبزرویشن دی اور عدالت نے حکم جاری کیا کہ ایک تو سی سی ٹی وی فوٹیج اور جیل کا ریکارڈ جو ہے وہ پیش کیا جائے، دوسرا جو ہے جس تھانے میں ان کو اریسٹ کیا گیا تھا اور ڈیٹین کر کے رکھا گیا تھا، اس کا بھی اوریجنل ریکارڈ along with رجسٹر جو ہے وہ منگوا لیا انہوں نے۔ اب ان حالات میں جہاں پہ پولیس جو ہے اور جیل دونوں جو ہے وہ ان کی موجودگی کو کلیم نہیں کرتی، تو جتنی بھی چہ مگوئیاں ہو رہی ہیں، ان چہ مگوئیوں میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ کلر ضرور ہو سکتا ہے۔ وہ درست بھی خبر ہو سکتی ہے اور کوئی کلر بھی ہو سکتا ہے۔ ہر کسی کی اپنی اپنی خبر ہے، اس خبر کی بنیاد پہ جو ہے وہ یہ جتنے بھی خدشات ہیں یہ بالکل ان کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا، یہ جائز ہیں۔ جب انسان جو ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے، سامنے نہیں ہے اور اس کے بارے میں خبر بھی نہیں ہے، تو ان حالات میں جو ہے نہ صرف صحافی برادری بلکہ ان کی فیملی اور عام آدمی بھی جو ہے وہ اس بات میں، اس خدشے میں لاحق ہے کہ کہیں ان کی زندگی کو کسی طرح کا کوئی سیریس خطرہ لاحق نہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اچھا مجھے بتائیے گا کہ عمران ریاض جو ہیں وہ جب 2-3 دفعہ ان کو گرفتار کیا گیا ہے، مختلف سماج جو ہے، میں بھی کورٹ روم میں بہت دفعہ گیا ہوں، ان پر الزام یہ لگتا رہا ہے کہ جی وہ اسٹیٹ کے خلاف یا اداروں کے خلاف اپنا ویلاگز کرتے ہیں یا ویڈیوز بناتے ہیں، وہ کبھی ثابت نہیں ہوئے۔ تو ابھی ریسنٹ پاسٹ میں کیا انہوں نے کوئی ایسا ویلاگ کیا ہے جس پر انہیں اٹھایا گیا ہے، یا کوئی مینٹیننس جیسے جو پبلک آرڈر ہے اس میں ان کا کیا کردار ہے؟ دیکھیں، آپ سب کے سامنے ہیں کہ جب پہلے بھی ان کے خلاف جو ہے ایک بہت بڑی جو ہے وہ ریلی چلی، ان کے خلاف جو ہے وہ 23 مقدمات جو ہے پورے پاکستان میں درج کر دیے گئے۔ ان مقدمات کا جو نتیجہ ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے، اس کی جو فیٹ ہے آپ سب کے سامنے ہے۔ اس میں انہی عدالتوں نے ان مقدمات کو فریولس ہونے کی بنیاد پہ خارج بھی کیا اور ان کو ڈسچارج بھی جو ہے وہ کیا گرفتاری کے بعد۔ انہی انویسٹیگیشن ایجنسیز نے اور پولیس نے جو ہے وہ پھر ان مقدمات کی کینسلیشن رپورٹس بھی جو ہے وہ مرتب کر کے عدالتوں میں بھیجی۔ ان کے خلاف ان تمام لگائے گئے الزامات کی حد تک جو ہے وہ کوئی سچائی یا صداقت نہ سامنے آنے کی صورت میں یہ ان تمام مقدموں سے جو ہے وہ بری ذمہ ہو چکے تھے۔ بعد ازاں آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ان کو لاسٹ ٹائم لاہور ایئرپورٹ سے جاتے ہوئے بھی جو ہے ایف آئی اے نے گرفتار کر لیا تھا۔ سائبر کرائم کا ایک فریولس قسم کا جو ہے وہ پرچہ سامنے آیا، جس میں بھی عدالت نے اب غیر یقینی کا جو ہے وہ اظہار کیا اور اس میں سے کسی بھی جرم کا ارتکاب نہیں ہوتا
تھا جس کی بنیاد پہ عدالت نے ادھر ہی ڈسچارج کر دیا, ریمانڈ کے ٹائم پہ ڈسچارج کر دیا. اب اس طرح کے حالات میں جہاں پہ انتقامی کارروائیاں حکومتی پارٹ پہ یا اداروں کے پارٹ پہ جو ہے انویسٹیگیشن ایجنسیز کے پارٹ پہ بالکل آیا ہیں, ان حالات میں اس کے خلاف میلا فیڈی کی بنیاد پہ جتنی بھی پروسیکیوشن جو ہے وہ آج تک لانچ کی گئی تھی سب کو جو ہے وہ مٹی چاٹنی پڑی, تمام کیسز جو ہے وہ گون ٹو دا ڈسٹ. اور ابھی ان حالات میں ابھی جو آپ ریسنٹلی جو ہے وہ پوچھ رہے ہیں یہاں پہ بالکل ایسی کوئی بات جو ہے وہ سامنے نہیں آتی. جو ایک ایم پی او آرڈر جاری ہوا تھا ڈپٹی کمشنر صاحب کی طرف سے, اس میں الزام یہ تھا کہ ڈی پی او جو اس ڈسٹرکٹ کے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ہیں انہوں نے یہ ریکمنڈیشن بھیجی ہیں اور سبمیشنز کی ہیں ڈی سی صاحب کو کہ ان کا عمران ریاض دنا والی جو ہے وہ کسی گاؤں میں آیا ہوا ہے اور اس کا ارادہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو انسٹیگیٹ کرے گا, اور جو ہے وہ جس سے یہ اپریہینشن ہے کہ یہاں پہ شاید جو ہے وہ کوئی پبلک لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ بریچ آف پیس ہو سکتا ہے, لا اینڈ آرڈر میں کسی طرح کی کوئی مشکلات پیش آ سکتی ہیں, جس کی بنیاد پہ ڈی سی صاحب جو ہے وہ اپنے آرڈر میں کہتے ہیں کہ میں نے انٹیلیجنس ایجنسی سے اس کے اوپر کنسلٹ کیا, اس کے بعد میں نے یہ آرڈر جو ہے وہ اطمینان کے بعد پاس کر دیا. یہ تمام چیزیں جو ہے بڑی بالکل جو ہے وہ فضول بالکل بیہودہ قسم کی اس لیے ہیں, بنا کسی گراؤنڈ کے اس لیے ہیں, ان میں کسی بھی طرح کی کوئی جینوئن ریزن اس لیے نہیں پائی جاتی کہ عمران ریاض کا سیالکوٹ میں جانے کا صرف ایک واحد مقصد تھا, وہ وہاں سے ایئرپورٹ سے اپنی فلائٹ کیچ کر کے سیالکوٹ سے عمان جو ہے وہ جانا چاہتے تھے, جس کا ثبوت یہ ہے کہ انہوں نے بورڈنگ پاس وہاں سے جاری کروا لیا, ایف آئی اے کے امیگریشن کاؤنٹر تک وہ پہنچ گئے, اس کے بعد انہیں پولیس کے جو ہے حوالے کیا جا رہا ہے یا پولیس کے غاب میں کسی اور کے حوالے کیا جا رہا ہے. ان حالات میں یہ جو لگایا گیا الزام ہے اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. 2 بجے وہ وہاں پہ گئے ہیں, ایئرپورٹ سے بورڈنگ پاس جاری ہوا ہے, امیگریشن کاؤنٹر سے انہوں نے ریفیوز کر دیا, واپس کر دیا اور جو ہے وہ پولیس کے حوالے کر دیا. اس لیے وہ جو ایم پی او کا آرڈر جاری ہوا تھا وہ بھی بالکل فریولس جو ہے وہ قرار دیا جاتا ہے, وہ بنا کسی ریزن کے تھا, انجسٹیفائڈ آرڈر تھا جو کہ بالکل جو ہے وہ انلیگل اور انلافل اور ایب این ایشو ہے, وہ بالکل جو ہے وہ سیٹیسفائڈ ہونا چاہیے اور اس میں کسی طرح کی کوئی صداقت نہیں ہے. اگین یہ ثابت ہوا کہ ان کے خلاف یہ بھی جو ہے وہ ایک انتقامی کارروائی کا جو ہے وہ صرف ایک کاغذ سامنے آیا. اچھا, ابھی تک آپ کے پاس کوئی کریڈیبل انفارمیشن نہیں ہے, آپ کو نہیں بتایا گیا کہ عمران ریاض کو کہاں پر رکھا گیا؟ دیکھیں, نہ تو پولیس جو ہے اس دن عدالت کے سامنے اس ذمہ داری کو قبول کر رہی تھی کہ ان کے پاس ہیں, اور نہ ہی جو ہے وہ جیل اتھارٹیز کر رہی تھی, کیونکہ ان کی بات میں جو ہے وہ کسی طرح کی کوئی صداقت نہیں تھی. اسی لیے ہماری طرف سے یہ سیریس قسم کی اپریہینشن عدالت کے سامنے رکھی گئی کہ ہمیں اس بات کا خدشہ ہے, چونکہ ان کے والد اور ان کی فیملی کورٹ روم میں موجود ہے, ان کے پاس وہ کبھی وہاں سے واپس نہیں آیا جیل سے ریلیز ہونے کے بعد. ہمیں اس بات کا سیریس خدشہ ہے کہ اسے جیل نے اور پولیس نے سہولت کاری کے طور پہ کسی اور ایجنسی کے حوالے کر دیا ہے, جس کے بارے میں یہ ڈسکلوز نہیں کر رہے. جس بنیاد پہ کورٹ نے جو ہے وہ ان سے سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے وہ منگوانے کا آرڈر دیا ہے, پورا تھانے کا اوریجنل ریکارڈ منگوانے کا آرڈر دیا ہے, تاکہ اس بات کو اس نتیجے پہ پہنچا جا سکے کہ آخر عمران ریاض خان کو کس کے حوالے کیا گیا. آپ کو لگتا ہے کوئی چلاکی بھی کی جا سکتی ہے, کوئی ایسی فیک فوٹیجز بنا لی جائیں عدالت میں پیش کرنے کے؟ دیکھیں, یہ تمام چیزیں تو جو ہے جب عدالت کے سامنے آئیں گی اس کا معائنہ کرنے کے بعد ہی اس کے بارے میں کوئی کامنٹ کیا جا سکتا ہے. کہ ابھی جو ہمارے پاس جو ہے وہ حالات اس وقت چل رہے ہیں, جتنے فریولس قسم کے مقدمات جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں, جس طرح سے ہمارے جو ہے لاہور شہر میں بھی اور پورے جو ہے وہ پنجاب کی حد تک جس طرح سے سیاسی معاشرتی اور جو ہے جو صحافی گرفتاریاں ہو رہی ہیں, یہ ساری جو ہے وہ ان حالات میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. منڈے کو آپ پر امید ہیں کہ عمران ریاض کو پیش کیا جائے گا؟ گزشتہ روز تو پیش نہیں کیا گیا, اور اگر نہیں پیش کیا جاتا تو پھر عدالت کی جو اتھارٹی ہے اس کا پھر کیا؟ دیکھیں, عدالت نے ایک حکم دیا ہے, عدالت نے اس دن بھی حکم دیا تھا جس کے اوپر اس دن انہوں نے جو ہے وہ لیت و لال سے کام لیتے ہوئے اس دن ٹائم گزاری کر لی ہے. ایک عدالت کا حکم موجود ہے, اس کو بالکل میں یہ کہتا ہوں کہ تمام ایجنسیز کو, تمام اداروں کو اس کو سنجیدگی سے لینا چاہیے اور عدالت کے حکم کے مطابق جو ہے عمران ریاض خان کو عدالت کے سامنے پیش کرنا چاہیے.
اچھا، اب جن خدشات کا عمران خان صاحب نے اظہار کیا، آپ ان کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کیا واقعتاً عمران ریاض پہ تشدد ہو رہا ہے؟ یہ کریڈیبل انفارمیشن ہے؟ دیکھیں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کے اور میرے سامنے ہے نہیں وہ، اور ان کے اپنی فیملی کے ٹچ میں نہیں ہیں، بالکل کسی طرح کا رابطہ واسطہ نہیں ہے، اور جن حالات جو اس وقت حالات جو ہے وہ سامنے چل رہے ہیں، ان حالات میں کوئی بھی خدشہ جو ہے وہ آپ کا، میرا، ان کی فیملی کا، یا عام معاشرے کا، یا عمران خان صاحب کی طرف سے جو ہے وہ جو خدشہ سامنے آیا ہے، اس میں کوئی صداقت بھی ہو سکتی ہے، اس کو قطعی طور پہ رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے حالات جو ہے وہ متوقع ہیں، لیکن میں پھر جو ہے وہ اپیل کروں گا ہمارے اداروں سے بھی اور ہماری ایجنسی سے بھی کہ خوددارہ آواز مت روکیں۔ اگر اس حالات میں جو ہے وہ آپ کسی کو آواز بھی اٹھانے کا موقع نہیں دیں گے تو پہلے ہی ہمارے باقی کے جو ہے وہ تمام فنڈامنٹل رائٹس پہلے جو ہے وہ اس وقت سلب ہو چکے ہوئے ہیں۔ آواز اٹھانا ہمارے پاس ایک آخری حق ہے، وہ کوئی صحافی اٹھائے، عام آدمی اٹھائے، یا کوئی وکیل اٹھائے، یہ آواز ضرور اٹھانے دیں۔ اسی طرح ڈیموکریٹک نظام جو ہے وہ چلتا ہے، اسی طرح آزادی رائے کا جو ہے وہ اختیار جو ہے وہ چلتا ہے، اور اس حق کو کم از کم چھینیں۔ مرڈر تک کا خدشہ خان صاحب نے اس کا اظہار کیا، یہ تو بڑی سنگین بات ہے۔ دیکھیں، جب سے ارشد شریف کا واقعہ سامنے آیا ہے، ان حالات میں آپ اور میں اور عوام اور ان کی فیملی جو ہے وہ اگر اس طرح کا کوئی خدشہ رکھے تو بالکل جو ہے وہ اس طرح کے خدشات جو ہے وہ ممکن ہے۔ آپ تو فیملی سے بھی ملے ہوں گے، کس کرب سے گزر رہی ہے ان کی فیملی؟ دیکھیں، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے جو ہے پہلے بھی میرے سینئر پارٹنر جو ہیں وہ میاں علی اشفاق اس بات کا برملا اظہار کر چکے ہیں کہ عمران ریاض ہمارا کلائنٹ نہیں ہے، عمران ریاض ہمارا بہت اچھا دوست ہے، عمران ریاض جو ہے وہ ہمارا بالکل بھائی ہے، عمران ریاض جو ہے وہ ہمارے ان کے ساتھ فیملی کے ٹرمز ہیں۔ ہم جو ہے وہ ان کی فیملی کو جس کرب سے گزرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ہمیں خود جو ہے وہ اس کی تکلیف جو ہے وہ انتہائی شدت سے محسوس ہو رہی ہے۔ ان کے والد بھی جو ہے وہ اگلے دن عدالت میں رو پڑے تھے، اور اس مشکل سے، اس کرب سے جو ہے وہ عدالت میں درخواست کر رہے تھے کہ میرا اللہ کے بعد جو ہے وہ یہ عدالت ہی سہارا ہے۔ اور میں نے جو ہے وہ اس عدالت سے امید رکھی ہے، اور اللہ سے امید کے ساتھ ساتھ میری اس عدالت سے امید ہے کہ اس عدالت کے حکم کی جو ہے وہ انشاءاللہ پاسداری ہوگی۔